السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ دوستوں ایک بار پھر لٹریچر ماسٹرز میں آپ لوگ کا ویلکم۔ دوستوں آج ہم ایک پوم کی تھیمز کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے لو امنگ دا رینز اور یہ لکھا ہے رابرٹ براؤننگ نے۔ دوستوں اگر آپ کو اس کی سمری کی ویڈیو چاہیے تو میں بنا چکا ہوں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ چینل پر بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ چلے دوستوں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستوں تھیمز میں ہمارے پاس سب سے جو پہلی تھیم ہے وہ ہے ٹائم کی۔ یہاں پہ رابرٹ براؤننگ جو ہے وہ ہمیں ٹائم کی ڈسٹرکٹیو نیچر کے بارے میں بتاتا ہے کہ وار ہوا، وار کے بعد وہاں پہ لوگ آباد ہوئے، وہاں پہ پھر پیلس بنا، پیلس پہ پھر ہمارے پاس پرنس تھا، گارڈ تھے، لوگ بہت خوش تھے، پراسپیرس امپائر تھا۔ پھر اس کے بعد جنگ ہوئی، جنگ میں سارے جو لوگ تھے وہ یہاں سے چلے گئے اور یہ جگہ اب کیا ہو گئی؟ ویران رہ گئی۔ تو وہ ٹائم کی نیچر کے بارے میں بتاتا ہے کہ ٹائم کتنا ڈسٹرکٹیو ہے، اس نے کیسی جگہ کو کیسی جگہ بنا دی، ایک پراسپیرس امپائر کو ایک پاسچر بنا دیا، ایک چراگاہ بنا دی جہاں پہ بس اب کچھ بھیڑ بکریاں رہتی ہیں۔ وہاں پہ جو ٹیورٹ ہے وہ بھی اب کسی کام کا نہیں رہا، وہاں پہ صرف بھیڑ بکریاں پھرتی ہیں اور صرف گرینری ہے، کوئی لوگ وہاں پہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو تھیم ہے وہ ہے ڈیتھ کی۔ اب باقی جو پوئٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ جو ہے وہ آنے والی چیز ہے، آ جائے گی کسی نہ کسی دن، لیکن جو رابرٹ براؤننگ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ڈیتھ ہے وہ آپ کی لائف کو شیپ دیتی ہے۔ مطلب جب مرضی ڈیتھ کی وہ آپ کی لائف کو کیا کر لے؟ چینج کر لے۔ مطلب کب آپ کی ڈیتھ آ جائے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو وہ ہے آپ کی جو لائف ہے وہ ڈیتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور اس کے ہمارے پاس جو تھرڈ تھیم ہے وہ ہے بیوٹی کی۔ بیوٹی کی تھیم جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے جو ابھی حالت ہے اس روئن کی، کھنڈر کی، اس سے پہلے تھا کہ وہاں پہ پرنس تھا، وہاں پہ لوگ تھے، آبادی تھی اور چہل پہل تھی، جبکہ جو رابرٹ براؤننگ ہے اسے یہ والی جو وہ ہے لک ہے وہ پسند ہے، جہاں پہ پاسچرز ہیں، شیپس ہیں اور اس کے علاوہ سکون ہے، تو اسے یہ پسند ہے۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ اس چیز کو پھر بعد میں تھوڑا غمگین طریقے سے بھی لیتا ہے کہ پہلے کا وقت دیکھو کہ لوگ کتنا خوش رہتے تھے اور اب کا وقت دیکھو کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ آلسو اسے بیوٹی جو ہے وہ یہ والا جو کرنٹ سین ہوتا ہے جہاں پہ پاسچر وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگتا ہے، لیکن پھر وہ اسے پرانے والی جگہ سے ریلیٹ کرتا ہے اور پھر تھوڑا غم میں یا تھوڑا سیڈنس میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس لو کی تھیم ہے۔ لو، اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لو ہے وہ بیونڈ ڈسٹرکشن ہے۔ کہتے ہیں سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن جو لو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو پراسپیرس امپائر تھا یہ بھی ختم ہو گیا اور وہاں پہ جو لوگ تھے وہ بھی چلے گئے اور کھنڈرات رہ گئے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا تھا؟ یہاں پہ اب بھی لو جو تھا وہ قائم تھا۔ اور لو کس کا تھا؟ لو اس پوئٹ کا تھا اور اس کی بلاوڈ کا تھا جو اسے ملنے آئی تھی یہاں پہ۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کھنڈرات ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو لو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے لیکن لو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے، اور یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پاسٹ پرائم۔ اب یہ پاسٹ پرائم کی جو تھیم ہے یہ بھی ٹو سم ہاؤ مین تھیم میں آتی ہے، کیونکہ جو رابرٹ براؤننگ ہے وہ ایک عالیشان ماضی کو یہاں پہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے بتاتا ہے کہ وہاں پہ لوگ آئے، لوگ پھر وہاں پہ آباد ہوئے، پھر وہاں پہ پیلس بنا، پیلس میں پھر پرنس تھا، پرنس کے ساتھ گارڈز تھے، لوگ کیا تھے؟ شان و شوکت کے بھوکے تھے، مطلب وہ بہت زیادہ خوشحال تھے اور شان چاہتے تھے، عزت چاہتے تھے۔ تو یہ اس زمانے کی کیا کرتا ہے؟ بڑائی بیان کرتا ہے، اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کی تعریف کرتا ہے، اور وہ جو زمانہ تھا، وہ جو ایرا تھا، اس ایرا میں اس پراسپیرس امپائر کی کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تھیم ہے وہ ہے کویسٹ کی۔ اب کویسٹ کہتے ہیں تلاش کو۔ اب یہاں پہ جو رابرٹ براؤننگ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ساری زندگی تلاش کرتا ہے، کوئی بندہ کس چیز کی تلاش کرتا ہے، کوئی کس چیز کی تلاش کرتا ہے، لیکن جو رابرٹ براؤننگ ہے وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو جو ہے اپنی تلاش کا پتہ نہیں چلتا۔ کہتے ہیں کوئی بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہادر بندہ، اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس چیز کی تلاش کر رہا ہے، لیکن انسان ساری زندگی تلاش کرتا ہے لیکن لاسٹ تک اسے پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ تلاش کر کس چیز کی رہا ہے۔ مختلف چیزوں کی تلاش ہوتی ہے لیکن یہاں پہ مینشن نہیں کیے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک تھیم ہے ٹروتھ اور سبجیکٹیوٹی کی۔ اب ٹروتھ جو ہے، سبجیکٹیوٹی، وہ اس میں جو رابرٹ براؤننگ ہے وہ سچائی بیان کرتا ہے۔ اب وہ کیا سچائی بیان کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہر جو انسان ہے اس کا سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اس کا نظریہ الگ ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس نظریے سے تم سوچ رہے ہو یا آپ سوچ رہے ہو اس نظریے سے دوسرا بندہ بھی سوچ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں
ہر بندے کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے اور اپنے نظریے سے کیا کرتا ہے دنیا کو دیکھتا ہے اور زندگی کو دیکھتا ہے. تو آپ کسی کا نظریہ چینج نہیں کر سکتے لیکن کیا کر سکتے ہیں اس کا نظریہ جان سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ہر بندے کا جو نظریہ ہوتا ہے, جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, جو لائف کے بارے میں فیلنگز ہوتی ہے, لو کے بارے میں فیلنگز ہوتی ہے, وہ الگ الگ ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ڈیلیوژن کی تھیم ہے. ڈیلیوژن کہتے ہیں وہم کو یا بھرم کو یا شک کو. تو یہاں پہ جو ہے وہ رابرٹ براؤننگ کی جو اکثر آپ پومز پڑھ لیں تو اس میں رابرٹ براؤننگ جو ہے وہ کلیئر طور پہ بات کو نہیں بتاتا. وہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ جو بندہ ہے جو پوم لکھ رہا ہے تو اس کو خود علم نہیں ہے, جبکہ جو ریڈرز ہیں ان کو علم ہے. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ خود کو یا جو پوم ہے اسے ایسے گھما گھما کے بیان کرتا ہے کہ بندے کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والے, لیکن وہ خود ایسے لکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ خود کیا ہے, وہ شک میں ہے اور شک سے لکھ رہا ہے. دوسرا جو ہمارے پاس وہ تھیم ہے اور لاسٹ جو تھیم ہے وہ ہے گروسٹک کی. اب گروسٹک کسے کہتے ہیں؟ گروسٹک کہتے ہیں عجیب نیچر کو. اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں, یہ انسان کی ایک عجیب نیچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ کتنی عجیب ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے, دولت ہوتی ہے, شہرت ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ غرور میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے. جبکہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ بہت زیادہ ہمدرد ہو جاتا ہے. جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے, لیکن جب اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی تو وہ ایک ہمدرد سے انسان بن جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, ان کی ہمدردی کرتا ہے. لیکن جب اس کے پاس پاور آ جاتی ہے تو وہ کیا کر لیتا ہے, سب کچھ بھول جاتا ہے. تو اس عجیب نیچر کو اس نے کیا کیا, رابرٹ براؤننگ نے خوبصورت طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے اس فارم میں. دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ان فیوچر میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کے نوٹیفیکیشن بار میں مل سکے. تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی, نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.